جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن کورس کلاس 87 میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک مسئلہ سیکھنے مجھے پوری رات قیام سے زیادہ پسند ہے. نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کو جہاد نہیں سمجھتا تو اس کی عقل فہم میں کیا ہے؟ نقص ہے. ٹھیک ہے، تو علم کو حاصل کرنا، سیکھنا، سمجھنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس جہاد کو، اس کوششوں کو، اس عمل کو، پڑھنے اور پڑھانے کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کے والدین کی درجات کی بلندی کا باعث بنا دے. آمین یا رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے. سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہو، لیکن ان میں اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. تو یہاں بات دراصل ایسے لوگوں کے بارے میں کی جا رہی ہے جو ایمان کسی قیمت پر نہیں لاتے ہیں. کافروں کی بات کی جا رہی ہے، اور کافر دراصل کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاوضہ مانگتے تھے نا، ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہم آپ کی باتوں پہ تب یقین مانیں گے، ہم آپ کی بات پہ تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں فلا 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 معاوضہ کر کے دکھا دیں. تو اس آیت میں ایک بار پھر اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ ہو یا کوئی بھی آپ کے سامنے مشرکین آ جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو مشرکین مکہ کے سامنے آپ اگر فرشتوں کو بھی آپ لے آئیں گے اور مردے اگر آپ نہ زندہ کر کے ان کے سامنے دکھا بھی دیں گے اور وہ ان سے کلام کر کے بات بھی کریں گے کہ واقعی میں اللہ حق ہے، یعنی کہ مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ زندہ کر کے بولنے لگیں گے واقعی اللہ حق ہے، یا فرشتے آسمان سے اتر آئیں گے اور کہیں گے واقعی میں اللہ حق ہے، اللہ سچا ہے، اور باقی سب کچھ یہ بت پرستش کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، شرک ہے، تب بھی وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور بے شک کیا ہم ان کے لیے، اگر ہم ان کے لیے نا نازل کرتی الیہم ان کی طرف الملائکہ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور کلام کرتے ہوں ان سے، موت یعنی کہ مردے مرے ہوئے لوگ ان سے کلام کرنے لگے. اس کے بعد بھی کیا ہے، اتنی بڑی بڑی نشانی اور دلائل دیکھنے کے بعد بھی وہ نہیں ایمان لائیں گے. جن کو انکار کرنا ہے وہ معجزہ اور بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایسے جو ڈھیٹ اور سرکش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. دراصل مشرکین مکہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب جو ہم نے نشانی مانگی ہے نا، اگر وہ اب آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بڑی ہی شدت سے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ یہ لوگ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس نا فرشتوں کو بھی بھیج دیں اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے بات کرنے بھی لگے اور ان کے سامنے دنیا کے تمام جو ہے جانور، نباتات، جمادات، حیوانات بطور نشانی جمع کر کے بھی لا دی جائے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے سرکشی کی وجہ سے
اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں، اگر اللہ خود چاہے گا تو یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات، یعنی ان کے جو ڈیمانڈ ہے نا، ان کو پورا کر دیں، اور یا جیسے فرشتوں کو نازل کر دیا جائے یا مردے ان سے کلام کریں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ، یعنی کہ ہر قسم کی چیزیں ان کے پاس میں اکٹھی کر دی جائے نا، جیسے بتایا آپ لوگوں کو، حیوانات اور تمام جو جتنی بھی قسم کے نباتات ہیں، جمادات ہیں، بطور ایک معجزہ۔ آج ہم لوگ ایک بیج کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں واقعی میں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب کچھ، یہ دنیا پوری یوں نہیں چل رہی ہے نا۔ ایک جو ایمان لانے والا مومن ہوتا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی بھی نشانی کیا ہوتی ہے، یہ بات اس کے اندر گھر کر جاتی ہے اور وہ مان جاتا ہے کہ واقعی میں اللہ حق ہے۔ لیکن جس کو نہیں ماننا ہوتا اس کے لیے بڑی سی بڑی نشانی کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں دیکھ سکتی ہے، کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ماننا چاہے تو چھوٹی سی بھی دلیل اس کے لیے کافی ہے، اور جو شخص سچ کی تلاش میں ہوتا ہے نا، تو حق کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہے، حق کو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو وہ پوری طرح مل بھی جاتا ہے تو اس کے ماننے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا ہے، اور فوراً وہ اس کو قبول کر لیتا ہے جو مومن شخص ہے۔ لیکن جو نہیں ماننا چاہتا ہے وہ اپنے انکار کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل لے آتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ لے ہی آتا ہے۔ اسے انکار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ ضروری مل جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں بھی اور کبھی بھی سچائی جب اس کے سامنے آئے اور وہ اس کے ماننے والوں میں سے ایسا تو نہیں وہ جھٹلا رہا ہے یا اس کو کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو وہ اس کے ماننے والوں میں سے جو جھٹلانے والے ہیں اس میں سے کیا ہے، وہ جھوٹا تو نہیں اس کو قرار دے رہا ہے یا اس کو ٹھکرا تو نہیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرتی رہنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور پھر اس کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا جو ذریعہ وہ صرف کیا ہے، انسان کی سچائی کو پہچانے کا۔ تو جس طرح مطلب کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، صادق تھے، امین تھے، سچے تھے، تو جو لوگ ان کو پہچان گئے وہ ایمان لے آئے، مومن کہلائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانے، ان کو نہیں مانا، تو وہ کیا ہوئے، خود ہی وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ آیت دیکھیں، آیت 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو چکنی چپڑی باتیں ایک دوسرے کے من میں ڈال کر دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ تو اب ان کو چھوڑ دو جو کچھ وہ گڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 112 سے 113 تک شیاطین جو خوش نما باتیں اور دھوکہ دینے کی جو سمجھاتے ہیں نا، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ انسانوں اور جناتوں میں سے بعض جو شیاطین ہیں، جو ایک دوسرے کو بڑی خوش نما لیکن کیا ہوتی، پوری طرح سے وہ دھوکے والی باتیں ہوتی ہیں، وہ سمجھاتے ہیں تاکہ وہ نیک لوگوں کو اور انبیاء لوگوں کے مشن میں کیا کرے، بڑی بڑی رکاوٹ وہ کھڑی کر سکے۔ معجزہ دکھانے کا مطالبہ بھی ایسے ہی ایک کیا ہے، ایک ایسا ہی پرفریب بات تھی ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شیاطین کو اس مذموم حرکت کے لیے چھوٹ اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ ان باتوں سے لوگوں کو متاثر کر سکے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور اپنی بدعملی کے لیے ہی یہاں سے خود کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
ان کے اعمال کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس طرح آپ کے دشمن پیدا کیے ہیں نا، جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آج، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کے بھی دشمن پیدا کیے تھے، جو انسان اور جنوں میں سے جو شریر ترین ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دشمن ہے، صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہے شیاطین ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ کہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان یا شیاطین، یہ سب کون ہے؟ دشمن ہوتے ہیں ہر اس شخص کے جو دین پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اور ان کے اندر جو برائی ہوتی ہے وہ اچھائی کو کر کے دکھاتا ہے، ہر بری چیز کو وہ ملمح شدہ باتیں بنا کے دکھاتا ہے۔ تو جو انسان اور جنوں میں سے شریر ترین ہوتے تھے اور جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ناحق کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو قسم کے جو جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، خاص کر کے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اچھی راہ سے ہٹانے کے لیے، لوگوں کو بہترین راہ سے ہٹانے کے لیے وہ برائی کو اچھائی بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کی نا، آپ پریشان نہ ہوں، اگر اللہ چاہتا نا تو شیاطین، جن اور انس آپ کی اور جو پہلے کی بھی جو انبیاء ہیں نا، ان کی مخالفت نہ کرتے، آپ انہیں کیا کریے؟ چھوڑ دیجئے، تاکہ مزید وہ اس میں جھوٹ گڑتے رہیں، انہیں عنقریب اپنا انجام بد معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص ہے نا ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور جھوٹ باتیں گڑتا رہا، تو ان کو عنقریب کیا ہوگا؟ اپنا جو کیا ہے اس کا ان کو انجام معلوم ہی ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یعنی جس طرح جن اور انسان میں سے جو شیاطین ہیں نا آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، تو یہ تو صرف کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ پہلے کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے لوگ دشمن بن جاتے تھے۔ تو یہ دشمن ہوتے ہیں خاص کر کے، اور یہ دشمن خاص انہی کے ہوتے ہیں جو اللہ کا احکامات لے کے چلنے والے ہوتے ہیں، انبیاء کا مشن لے کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دشمن ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین میں سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے کے جو شیطان ہوتے ہیں، یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوں گے یا انسانوں میں سے بھی ہوں گے۔ تو شیطانی جو لفظ ہے دراصل کیا ہے؟ یہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنے والے ہوتے ہیں یہ، اور انبیاء کے پیچھے تو سب سے زیادہ لگتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نیک و صالحین لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی اور زیادہ لگتے ہیں۔ تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح پہلے انبیاء نے بھی اپنے شریر دشمنوں کے مقابلے میں صبر اور استقامت سے کام لیا، تو اسی طرح کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ تو اس پہ کیا ہے؟ انسان کو صبر کرنا ہے اور مایوسی اور گھبراہٹ کو اپنے سے نظر انداز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو لفظ جو یہ آیا ہے زخرف القولی غرورا، تو یہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ زخرف القولی کیا ہے؟ دراصل زخرف یعنی کہتے ہیں ملمح شدہ باتیں، زخرف القولی یعنی کہ ملمح شدہ باتیں، کھوکھلی باتیں، اندر سے جھوٹ اور اوپر سے وہ خوبصورت ریپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بہت اچھے سے غور سے سن لیجئے آپ لوگ۔ زخرف القولی سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہوتے ہیں، زخرف القولی سے مراد ملمح شدہ باتیں، ملمح شدہ باتیں، کھوکھلی باتیں، اندر سے جھوٹ اوپر سے خوبصورت ریپ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زہر کو شوگر کوٹڈ کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سنہری چیز ہوتی ہے، اوپر سنہرا کور ہوتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اندر بھی کیا وہ اچھی بہترین چیز ہوگی؟ اندر بھی ہو سکتا ہے کہ ریپ اوپر گولڈن ریپ ہے لیکن اندر کیا ہے؟ بوم ہو سکتا ہے، زہر ہو سکتا ہے، تیزاب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دراصل شیاطین کے جو یہ وسوسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، بہکاوے ہوتے ہیں، اسی طریقے کی ہوتی ہیں۔ اوپر سے تو بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اندر سے وہ کیا ہوتی ہے؟ پوری کھوکھلی ہوتی ہے، پوری زہر کوٹڈ ہوتی ہے، زہر ہوتا ہے اندر، شوگر کوٹڈ ہوتی لیکن اندر سے زہر بھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کی فرما برداروں کا مذاق اڑائے اور نافرمانی کرنے والوں کو شاباشی دے اور فرما برداری کرنے والوں کو دکیانوس بیکورڈ کہیں، یہ سب کون ہوتے ہیں؟ شیطان ہوتے ہیں۔ یہ شیطان
جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اچھے راستوں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو شیطان آپ کو دکھ نہیں رہا، جن آپ کو دکھ نہیں رہا ہے نا، چلے آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، آپ اپنے آپ کو حفاظت میں لے کے، اللہ کی حفاظت میں لے کے آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو جنات تو آپ سے بھاگ گیا۔ لیکن وہ جو شخص ہے نا، وہ جو شخص ایک ایسا شخص ہے جو وہ آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے، وہ دین سے دور ہے اور وہ آپ کو اللہ کی راہ سے روک رہا ہے کہ نہیں تم یہ کیسے قرآن کی طرف چلی گئی، تم کیسے دین کی طرف چلی گئی، چلو آؤ ہم لوگ تو اپنا جاتے تھے، گھومنے جاتے تھے، کلب جاتے تھے، یہاں جاتے تھے، بازار جاتے تھے، مالس جاتے تھے، ہالس جاتے تھے، پکچرز دیکھتے تھے 3 سے 6، تم یہ سب لے کے بیٹھ گئی، پڑھائی لکھائی پڑھنا پڑھانا سب چھوڑو۔ تو یہ بہکانے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹائے، آپ کو کہے دکیانوس، بیک ورڈ، تو یہ سب کون ہیں؟ انسان کی شکلوں میں شیطان ہوتے ہیں۔ تو جب شیطان خود فیل ہو جاتا ہے، جب یعنی کہ جناتوں میں سے جو جن شیطان ہوتے ہیں وہ خود فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ انسانوں کو، اپنے چیلوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کو اللہ کے راستے روکتے ہیں اپنے زبان کلام سے، عمل سے۔ تو کبھی بھی ایسے لوگوں کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے، ہمیشہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ اور رسول کی بات ماننی چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آتے رہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے شوگر کوٹڈ جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ زخرف القولی کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ سگریٹ کیا ہوتی ہے نا، کتنی خوبصورت ریپ ہوتا ہے نا، گولڈن سلور، اس کا ریپ کتنا خوبصورت ہے۔ اور آج بڑے بڑے جو فلم انڈسٹری کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پیتے، پیشن اور ایک پیشن بنا ہوا ہے۔ لیکن کیا اس کا رزلٹ اچھا ہے؟ اس کے پینے سے کیا بہت فائدہ ملتا ہے؟ ہماری صحت اچھی ہوتی ہے؟ نہیں۔ اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری صحت اور خراب ہوتی ہے، انسان کی صحت اور خراب ہوتی چلی جاتی۔ اسی طرح سے شراب ہے، شراب کو کتنے خوبصورت شکل، خوبصورت انداز میں آج پیش کیا جاتا ہے، بڑے بڑے مالز میں، بڑے بڑے کلب میں، ایک اس کو خوبصورت سا نام بھی دیا گیا ہے، خوبصورت سی گلاسوں میں سرو کی جاتی ہے۔ تو کیا وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے؟ صحت کے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح سے شیطان نے بری باتوں کو کیا کیا ہے؟ شوگر کوٹڈ کر کے انسانوں میں فیمس کر دیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اسی کو لے لے۔ اور اکثر انسان جو ہوتے ہیں اللہ سے جو دور ہوتے ہیں وہ اسی جو دھوکوں میں آ جاتے ہیں، زخرف القولی میں آ جاتے ہیں۔ یہ زخرف القولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کولڈ ڈرنکس ہے نا، اب زیادہ پی لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نقصان کرے گی، کیونکہ وہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے، شکل بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں آرٹیفیشل جویلری ہوتی ہے نا، آرٹیفیشل جویلری کتنی اچھی ہوتی، کتنی خوبصورت ہوتی، لیکن لاسٹ میں وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ نے زیادہ پسینے میں پہن لیا، زیادہ اپنے 24 گھنٹے وہ پہن لیا یا زیادہ دیر پہن لیا تو کیا ہو جاتی ہے؟ تو وہ بیکاری ہوتی، اندر سے تو وہ پوری کیا ہے؟ آرٹیفیشل ہے، پیتل ہے، اوپر سے سونے سے دکھنے والی، اندر سے کیا ہے؟ وہ پیتل ہے۔ لوگ دیکھ کے اس کو دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو فلم انڈسٹری کا، جو آپ دیکھیں گلیمرس لگتا ہے نا، بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ دنیا، گلیمرس اور نیم فیم سب کچھ لگتا ہے کہ ہاں جو چلا جاتا ہے بہت اچھا رہتا ہے، اس کی لائف بن جاتی ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ یہ فلم انڈسٹری ایک دم بیکار اور بالکل بیکار سی چیز ہے یہ، اندر سے بالکل ہی اس میں زہریلی چیز ہے یہ۔ تو اوپر سے دکھنے والی چکا چوند، اندر سے کیا ہوتی ہے؟ بالکل رزلٹ زیرو ہوتا ہے۔ لیکن شیاطین جو ہوتے ہیں اسی کی طرف انسانوں کو ڈھکیلتے ہیں کہ جاؤ تم یہی سب کام کرو۔ تو وہ ایسی ہی باتوں کو، ملمہ شدہ باتوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں اور انسانوں کو مشن سے روکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء تو سب سے نمبر 1 پہ ہوتے ہیں نا، اور ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں پھر ایک عام انسان آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں، صبر اور استقامت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے راستے پہ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد مانگ کے، اللہ کی پناہ مانگ کے، شیطان سے بچ کے اور برے اور گمراہی کے راستے سے بچ کے اس راستے پہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔
تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے یوں ہی والجن یوں ہی بعدہم، تو یوں ہی کس سے ہے؟ وہی سے ہے، اور وہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ بات ہے، ٹھیک ہے، وہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ بات ہے، خفیہ بات، یعنی وہ جو ہے شیاطین کیا کرتے ہیں، یا انسانوں میں سے جو اور جناتوں میں سے ہوں، تو وہ سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے ایک دوسرے کو طرح طرح کے مزین اور ملمہ کیے ہوئے چالے مکر اور فریب سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے، وہی کا معنی خفیہ بات ہے، اور یعنی جو شیاطین چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، وہ سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے ایک دوسرے کو طرح طرح کے مزین اور ملمہ کیے ہوئے ہیلے بہانے مکر چالے وغیرہ سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ معزز جو وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کر کے آتا ہے، جس نے سب سے بڑا فتنہ برپا کیا وہ سب سے زیادہ ان کے یہاں معزز ہوتا ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یعنی آپ ان کی کوئی پرواہ مت کریں، انہیں ان کے جھوٹ گڑھنے اور ان کے جھوٹ گڑھنے پر اللہ پر چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں اس چیز کو اللہ پر چھوڑ دیں، وہ خود ان سے نپٹ لے گا، اللہ ان سے خود نپٹ لے گا۔ آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اپنا کام اچھے سے کرتے چلے جانا ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور وجہ انسان کے حق کو حق دیکھنے اور اس کے دوست، اس کے ساتھی اور اس کی کمپنی ہوتی ہے کہ انسان حق کو حق نہ دیکھ پاتا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی جو ساتھی اور کمپنی جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو چیزوں کی اصل رخ سے دیکھنے ہی نہیں دیتے ہیں نا، وہ اس کو نقطہ نظر میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی نہ کسی چیز کو صحیح رخ سے نہ دیکھے، شیطان کی پوری کوشش یہ رہتی ہے، اور وہ کبھی بھی حق کے راستے کو نہ دیکھنے پائے، کیونکہ اگر انسان حق کو دیکھ لے گا اور روشنی کو پا لے گا تو کیا ہوگا؟ وہ روشنی کے پیچھے چلنے لگے گا، وہ اس راستے پر چل پڑے گا، تو وہ اس سے حق کو چھپانا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں صرف شیطان ہی نہیں ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں۔ بعض انسانوں میں سے دوستوں کے جو روپ میں انسانوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہوتے فرینڈ سے ہیں، لگتا ہے آپ کو فرینڈ سے، لیکن وہ آپ کو ہدایت کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کو مہلت دے رکھی ہے، شیاطین کو آزادی دے رکھی ہے، اور انسانوں کو بھی بھٹکانے، اور جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی بھٹکاتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہمیں بھی کیا رہنا ہے؟ محتاط رہنا ہے، احتیاط ہمیں رکھنی ضروری ہے ہر وقت، اور جب تک کہ ہم نا آخرت میں اچھی کامیابی، جب ہمارا منزل مقصود ہے نا، ہدایت کے راستے پہ چلنا ہی کافی نہیں ہوتا، منزل مقصود تک پہنچ جانا ہوتا ہے، وہی کیا ہے؟ یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو ہدایت کا جو مطلب ہے نا، مطلب کیا ہے؟ چلنا، اس پہ جمنا، اور پھر منزل مقصود تک پہنچ جانا ہی دراصل کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ جب تک ہم جنت تک نہیں پہنچ جاتے، ہمیں کیا کرنی ہے؟ اس چیز کے پر احتیاط رکھنی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مجھے کوئی کام کرنے کو کہہ رہا ہے، اس کی پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ بات صحیح ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیا یہ بات قرآن و سنت سے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یا محض وہ اپنی خواہشات نفس سے بول رہا ہے، اپنی مرضی سے بول رہا ہے۔ تو جو شخص حق چاہے گا، حق کی تلاش رکھے گا، وہ قرآن سنت کو معیار بنا لے گا، لوگوں کی باتوں کو یا اپنی خواہشات کو نہیں بنائے گا معیار۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا نا تو وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی ان کو یہ کرنے کی مہلت نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کو اچھی طرح سے چھان پھٹک کر آزما کر دیکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کون واقعی جنت میں جانے کے قابل ہے۔ انسان ساری زندگی بعض اوقات ایک نیک کام کرتا ہے اور کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہک جاتا ہے اور حق کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ساری زندگی محتاطی میں گزارنی چاہیے،
حق کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، تقویٰ کو ساتھ لے کر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی اس رعب میں اور اس گمان میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں نا بس وہی بالکل ٹھیک ہے، بس وہی بالکل صحیح بات ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے اندر وسعت پیدا کرے گا نا، تو کوئی بھی شخص جب بھی اس کو اس غلطی پر بتائے گا تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرے گا۔ ادروائز جب انسان کو یہ زوم یا گمان ہو جاتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، ہے نا، میں ہی ٹھیک ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حق میرے اندر ہی ہے۔ تو باہر سے آنے والے حق کو نہیں دیکھ سکتا وہ، تو حق ہمیں جہاں سے آتا ہے اسی سورس سے دیکھنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیے، وہ افترا بازیاں کرتے یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت 113۔ اور تاکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل اس کی اور جھکے، اور تاکہ وہ اسے پسند کر لے، اور تاکہ جو کمائی انہوں نے کرنی ہے وہ کر لے، یعنی شیطان اور انس اور جن اس لیے بھی ملمس سازی سے کام لیتے ہیں، ملمس شدہ باتیں سے کام لیتے ہیں کہ جو لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور انہیں اپنا امام اور پیشوا مان لیں گے، اور اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو چاہیں گے کرتے رہیں گے۔ آیت 14۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بنا لوں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، جس میں ہر طرح کی باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ تمہارے رب کی اور سے حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ پڑنا۔ تو آیت نمبر 114 to 115 میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ عظمت والا قرآن ہے، یعنی یہ کتاب، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اس کی عظمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں نازل فرمائی بہت سی، لیکن معبودان باطل نے تو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا، لیکن جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان لوگوں نے کوئی بھی قرآن نہیں، کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں نازل فرمایا۔ مشرکین مکہ سے بھی کہا گیا ہے کیا تم یہ تمہاری طرف سے سمجھتے ہو کہ یہ پیشکش قبول کر لیں گے کہ ان معبودان باطل کی پرستش کی جائے جنہوں نے کوئی ضابطہ اور قانون نہیں نازل کیا؟ صرف اللہ ہی ہے جس نے عدل پر مبنی تفصیلات ہدایت عطا فرمائی، یعنی اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں کیسے گمراہ ہو جاؤں، میں کیسے بے راہ ہو جاؤں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لوں۔ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی تنقید سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کسی کو ہمارے اور اپنے درمیان حاکم اور فیصلہ کرنے والا بناؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی طاغوت یعنی شیطان کو اپنا حاکم یعنی حکم کرنے والا مان لوں، جبکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے وہ قرآن اتارا ہے جس میں حق اور باطل، حلال اور حرام سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اور اہل کتاب تو خوب اچھی طرح جانتے بھی تھے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ تمام گزشتہ انبیاء نے اس قرآن کے بارے میں سب کو بتایا تھا، سب کی کتابوں میں قرآن کے بارے میں ذکر تھا۔ آیت 115۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تمہارے رب کی بات بالکل سچی ہے اور انصاف کی ہے،
اور کوئی اس کے کلام کو بدل نہیں سکتا، اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو یہاں کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات، کلمتو جو الفاظ آیا ہے، وتمت کلمتو، کلمتو یعنی کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ کلمتو سے یہاں مراد قرآن ہے، یعنی قرآن وہ معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی اور نبی ہونے کی پروو ہے، دلیل ہے، اور یہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ آیت 16، آیت 116، اور زمین میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے کہنے پر چلو تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ وہ تو کیول اٹکلے ہی کے پیچھے چلتے ہیں، بس اٹکلے ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا ہے کہ جو کثرت ہوتی ہے، زیادہ جو ہوتا ہے، زیادتی، اکثریت آپ کے نزدیک حق کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، اور صرف کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ راہ حق سے ہٹ جائیں گے۔ تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے کیا گیا ہے، لیکن اس سے مخاطب سارے لوگ ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے کے سارے ایمان والے ہیں۔ آج جو انسان کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے ہر کوئی کرنے لگ جاتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں سب لوگ تو یہی کر رہے ہیں، سب ایسا کر رہے ہیں، سب ویسا کر رہے ہیں، ہر کام میں کیا کہتے ہیں؟ بہانہ، یہی ماحول چل رہا ہے نا، یا سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو آنسر یہاں بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ سب لوگ کر رہے ہیں، وہ جو سب کر رہے ہیں کام، ضروری نہیں وہ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، حق پر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام قول ہوتا ہے نا، میجورٹی از اتھارٹی، تو یہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ ساری قوم کے مقابلے میں فرعون اور اس کے سارے اہل سلطنت اور پوری قوم کے جو مقابل میں ایک شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام جو حق کو لے کر اٹھے تھے، تو اس نے سب کو حق کی بات بتائی۔ آپ دیکھیں کہ میجورٹی کدھر تھی، فرعون اور اس کے جو سلطنت اور سلطنت والے، میجورٹی کس کی زیادہ تھی نا؟ نافرمانوں کی، اور ایک واحد کون شخص تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ختم کر دیا، میٹ دیا، اور اس ایک شخص کے نام قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی رکھا۔ اس کتاب میں بھی وہ زندہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ یعنی تھے تو وہ ایک ہی نا، لیکن اللہ کے یہاں ایک ہی میجورٹی ہے، کیونکہ حق ان کے پاس بھی ہے۔ تو حق کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کا سورس کیا ہے۔ یہی کافی نہیں کہ زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا، تو سورس کیا ہے؟ اگر زیادہ لوگ سورس کا ان کا قرآن و سنت ہے تو صحیح ہے، بہتر ہے، لیکن قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اگر وہ جو بھی کام کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ بالکل غلط ہے۔ اور آج کل جو یہ ٹرینڈ چل گیا نا، فیشن چل گیا ہے کہ سب یہی کر رہے ہیں، سب وہ کر رہے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، اکثریت یہ کر رہی ہے، تو جو مجھے بھی یہ کرنا ہے، یا مجھے بھی، بچے بھی یہ کہتے ہیں نہیں مجھے بھی ممی یہ کرنا ہے، یہ وہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں، ٹرینڈ چلا ہے، ٹرینڈ چلا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے جب تک نا یہ اس کو ہم اپنی زندگیوں سے نہیں نکالیں گے تب تک کیا ہے، انسان کیا ہے، بالکل اسی کے گمراہ ہونے کا اس کا خطرہ رہتا ہے۔ کہ اکثریت کا یہاں بتا دیا گیا، اکثریت کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ جو تعداد میں زیادہ ہے، جن کی نمبر میں جو تعداد بہت زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو کبھی بھی ہم اپنے کوئی بھی کام ہے اکثریت کو دیکھ کر نہ کریں۔ ہمیں جو اپنے معاملات کرنے، ہمیں جو اپنے کام کرنے، ہمیں اپنی زندگیوں کے جو معاملات کرنے ہیں، ہینڈل کرنے ہیں، وہ کس کو دیکھ کے کرنے ہیں؟ قرآن اور سنت کو دیکھ کے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے کرنا ہے۔ کیا انہوں نے ایسے کیا تھا؟ آج کل جو بچے کہتے ہیں نا یہ ٹرینڈ سے، وہ ٹرینڈ سے، ایسا ہے ویسا ہے، ہم کو یہ ایسے کرنا ہے، یا آج کل مما یہ فیشن ہے مجھے یہ بھی کرنا ہے نا، لیکن اگر کہیں اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہلے ہی بتا دیا ہے، وَإِن تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم نے پیروی کی، وَإِن تُطِيعُوا، کہ اگر تم نے اطاعت کی، اکثر کی، من فی الارض، جو لوگ زمین میں ہیں، یضلوکا، تو تمہیں گمراہ کر دیں گے وہ سب، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں اور آپ جوڑ لیں
سب کو کاؤنٹ کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں ٹوٹل ملا کے، ہے نا، اربوں لوگ ہوں گے۔ اربوں لوگوں میں سے آپ دیکھیں کاؤنٹ کریں کہ ایمان والے کتنے ہیں۔ خود مسلمان جو ریلیجس ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے ایمان والے ہوں گے صحیح معنوں پہ، بہت تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے۔ جیسے آٹا لیا آپ نے 1 کلو اور اس میں 1 چٹکی نمک ڈالا، تو 1 چٹکی جو نمک ہوتا ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور 1 کلو آٹا وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ اکثریت ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، ورنہ وہ کیا کریں گے، آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ آیت 117، آپ کا رب انہیں اچھی طرح جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ انہیں بھی جانتا ہے جو سیدھی راہ پر ہے۔ آیت 118، تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں کو مانتے ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کو کھاؤ پیو جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں جن پر اللہ کا نام سے ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے جو چیزیں ذبح کی گئی ہوں، تو گائے ہے، مرغا ہے، بکرا ہے، جس پر بھی بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا وہ کھا سکتا ہے۔ اور اس کا اگر مفہوم لے اپوزٹ سے تو کیا نکلتا ہے کہ ان جانوروں کو کھانا حلال نہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیں کہ ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، بسم اللہ نہیں کیا گیا ہے، تو ان جانوروں کو کھانا بھی کیا ہے، حلال نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ ذبح کرنے والا جو شخص ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ مسلمان ہو، جو ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہو۔ تو جو لوگ KFC میں کھاتے ہیں یا جو بھی ایسی جگہوں پہ کھاتے ہیں تو وہ پہلے تفتیش ضرور کر لے کہ واقعی میں یہ ذبح حلال بھی ہے نا۔ اکثر ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں، ہم اپنی زبان کی جو چٹوری پنے کی وجہ سے ایسی چیزوں پہ گر پڑتے ہیں مسلمان کے اکثر لوگ، لیکن کیا ہے کہ اسی وجہ سے انسان کے اندر جب پیٹ میں حرام جاتا ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں، پھر اس کے ایمان میں کمی آنے لگتی ہے۔ تو بہت محتاط رہیں، بہت الرٹ رہیں کھانے پینے کے معاملے میں، اور ایسی جگہوں پہ، ایسے ریسٹورنٹ میں، ایسے ڈھابوں پہ مت کھائیں پیئے جہاں پر آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہاں پہ حلال کا ذبیحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان جانوروں کو کھانا جائز ہے، وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، وہ جانور کھانا ہمارے لیے حلال نہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ کفار قریش مردہ جانوروں کو کھانے میں اور نیز بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کو بھی کھانے کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حلال ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہی جانور کیا ہے تمہارے لیے حلال ہے۔ ایسا تم نہیں کر سکتے، تم ذبح کر رہے ہو اپنے بتوں کے نام پر اور ثواب سمجھ کر اس کو کھا رہے ہو کہ اللہ ہم کو اس پہ ثواب دے گا، یہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، ہم تو اس کو کھا سکتے، نہیں، وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ آیت 119، اور کیا بات ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں وہ پوری طرح تم سے بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ بات ہے کہ اس کے لیے کبھی بھی تمہیں مجبور نہیں ہونا پڑے، اور بہت سے لوگ تو بنا علم کے منمانے طریقے پر لوگوں کو بہکاتے ہیں، بے شک تمہارا رب حد سے باہر جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اللہ نے اسے بیان فرما دیا ہے، پھر آگے فرمایا کہ اس اضطراری حالتوں میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کو باقدر حاجت کھا لینا بھی جائز ہے، یعنی کہ اب انسان ایسی جگہ پھنس گیا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ جنگل میں ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک لقمہ وہ کھا سکتا کہ جتنی اس کی جان بچ جائے، پیٹ بھر کے کھانا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مرا ہوا جانور ایک وقت کے لیے حلال ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں ہو، جنگل میں ہو یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم انہیں یہ حرام کھایا نہیں تو ہم مر جائیں گے، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس حرام کو بھی حلال کر دیا، لیکن کیا کرنا ہے،
اوائڈ کرنا زیادہ تر. اگر انسان ایسی کوئی حالت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے, حلال چیز کو ہی کھائے. تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور بغیر کسی شرعی دلیل کی اپنی خواہشات اور اپنی من مانی مطابق, اچھاؤں کے مطابق حلال کو حرام کا حکم جاری کر دیتے ہیں. یعنی کہ کوئی چیز اگر حلال ہوتی تو اس کو وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں, یا اگر کوئی چیز حرام ہوتی تو اس کو وہ حلال ٹھہرا دیتے ہیں. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, یعنی جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوب واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. جیسے ہم لوگ سورہ انعام میں پڑھ بھی چکے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حلال اور کیا حرام رکھا ہے کھانے پینے کے معاملات میں, ہے نا. آیت 120 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, اور چھوڑ دو کھلے گناہوں اور چھپے گناہوں کو, بے شک گناہ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کمائی میں وہ لگے رہے ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, یعنی حلال و حرام صرف کھانے کی چیزیں میں ہی نہیں ہے بلکہ ہر ظاہر اور باطن گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم کھانے پینے کے معاملے میں تو بڑے پیچھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کہا ہے, ہم حرام کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, الحلال کھا سکتے ہیں, لیکن ہمیں ان کاموں کو بھی تو چھوڑنا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. ہم ان حرام کاموں کو تو نہیں چھوڑتے اور کھانے کے معاملے میں بڑے ہم احتیاط کرتے ہیں. تو یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, کہ تم چھوڑ دو ہر وہ گناہ جو ظاہری طور پر ہو اور باطنی طور پر ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا ہے جو اللہ نے حرام کیے ہیں, اور ہمیں حلال کام بھی کرنے ہیں, ہمیں اپنے اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری جو گناہ ہوتا ہے, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ, تو ظاہر الاسم ظاہری گناہ وہ گناہ ہے جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بار پھر سے سن لیجئے, ظاہری گناہ وہ گناہ ہے جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں, اور باطنی گناہ کون سا ہے؟ وَإِثْمَ بَاطِنَهُ. ٹھیک ہے, تو باطنی گناہ کیا ہے؟ جن کے کرنے سے دل میں عزم اور عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو. ٹھیک ہے, جن کے کرنے سے دل میں عزم ہو یا جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہو, تو یہ باطنی گناہ ہے. تو باطنی گناہ یعنی دل میں جو گناہ ہوتے ہیں, دل میں عقیدے میں گناہ ہو گیا انسان کے, یا ارادے میں گناہ ہو گیا, جیسے شرک اصغر ہوتا ہے نا, اور یہ نفاق جو ہوتا ہے, یہ سب کچھ. تو گناہ کہتے کس کو ہیں؟ الاسم یعنی گناہ ہے. تو گناہ کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں بتایا ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کا اس کا آگاہ ہونا برا لگے. ٹھیک ہے, ایک بار پھر سے سن لیجئے, گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کا اس سے آگاہ ہونا برا لگے, یعنی کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کو معلوم ہو جائے, کوئی ایسی بات تم کر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو پتہ چل جائے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ گناہ ہے. دل میں کھٹکن ہوتی ہے اور اس سے ڈرتا ہے انسان کہ کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے. غیبت بھی کیا کرتا ہے؟ جس کی کر رہا ہوتا ہے, اے بچی ان سے کہہ مت دینا نا, کہیں ان کو معلوم نہ ہو جائے. وہ کیا ہے؟ غیبت. امانت میں خیانت, چغل خوری, ایک کی کہہ رہے ہو دوسرے سے کہنے سے روک رہے کہ ہم تم کو بتا رہے نا, ان کو مت بتا دینا. پھر اسی طرح سے شرک ہے, ریاکاری ہے, شرک اصغر ہے. یہ سب کیا ہے؟ انسان کا کھٹکن ہوتی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے اندر ایسا نفس رکھا ہے کہ وہ کھٹکتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, وہ بھی اس کو جو ہوتا ہے کھٹکن ہوتی ہے, جو گناہ جب کرتا ہے انسان کے دل میں کھٹکنا ہوتا ہوا, تو یہی گناہ ہے. ٹھیک ہے, کہ دل میں جو سینے میں کھٹکن ہوتی ہے اسی کو, اور پھر اس کو ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو معلوم ہو جائے, تو یہی دراصل کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ کی ڈیفینیشن ہے, اچھے سے لکھ لیجئے گا. چلیے ہم لوگ اپنی نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں, آیت 121. اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو, اور اس میں سے کھانا گناہ ہے, اور شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم سے جھگڑے, اور اگر تم لوگوں نے اس کی بات مان لی تو بے شک تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے. آیت 122.
کیا وہ ویکتی، کیا وہ انسان جو پہلے مردہ تھا اور ہم نے اس میں جان ڈال دی، اس کے لیے روشنی کر دی، جس کو وہ لیے ہوئے لوگوں کے بیچ چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، وہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کو بھی جو وہ کر رہے ہیں بھلائی دکھا دیتا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا یہ ایسا شخص جو نور لے کے چلنے والا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو پہلے سے مردہ تھا؟ تو یہاں زندہ اور مردہ جو شخص کے ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور خاص کر کے یہ جو آیت ہے مومن اور کافر کے بارے میں بتایا گیا ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دو جو خاص آدمی تھے ان کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ بہرحال کوئی نام لے کے نہیں بتایا جاتا ہے، لیکن یہی ہے کہ اسی لیے آیت میں نام نہیں دیا گیا تاکہ ہر انسان یہ سمجھے جو زندہ ہے اور مردہ ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول یہ تھا کہ جعلنا لہ نورا سے مراد حضرت حمزہ، جعلنا لہ نورا سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مراد ہے۔ مثلہ فی الظلمات، اور ظلمات سے ابو جہل مراد ہے۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے کہ یہاں پہ جو نور لفظ آیا ہے اس سے مراد، یہاں پہ جو شان نزول آیت نازل ہوئی تو اس سے مراد حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد، نور سے مراد حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب یعنی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے، اور ظلمات سے مراد ابو جہل ہے مراد، ٹھیک ہے۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے کی لید کو پھینک دیا، یعنی کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے کی لید کو پھینک دیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، جو شکار کر کے ہاتھ میں کمان لیے ہوئے آ رہے تھے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو جہل کی اس حرکت کا جب انہیں علم ہوا تو ان کو اتنا غصہ آیا اور ابو جہل کے پاس آ کر اس کے سر پر کمان ماری اور کہنے لگے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسا دین لے کر آئے ہیں اور ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہماری معبودوں کا برا کہتے ہیں۔ یعنی ابو جہل نے یہ حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ تم دیکھتے نہیں کہ یہ کیسا دین لے کر آئے ہیں اور ہمیں کیسے بیوقوف بناتے ہیں اور ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ داداؤں کے مخالف ہیں۔ اسی پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر انہوں نے اسی وقت یہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پڑھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس پر آیت کریمہ یعنی کہ اومن کان میتن فاحییناہ نازل ہوئی۔ تو یہ آیت ہر کافر اور ہر مومن کے لیے ہے، جو بھی کوئی پہلے مردہ تھا یعنی کہ پہلے کافر تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فاحییناہ اسے زندہ کر دیا، اسے ایمان کی دولت دے دی۔ تو اس آیت میں میتتن سے مراد کافر ہے، فاحییناہ سے مراد مومن ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں میتن سے مراد کافر ہے اور فاحییناہ سے مراد مومن ہے۔ تو جو لوگ پہلے کافر تھے اور وہ کفر کی وجہ سے مردہ تھے، جس نے اسلام قبول کر لیا تو وہ زندوں میں شمار ہو گیا، اسے نور ایمان مل گیا، وہ اسی نور ایمان کو لے کر لوگوں میں پھر کیا کرتا ہے، چلتا ہے، لوگوں کو نور پہنچاتا ہے، اور یہ نور ایمان اسے خیر کا راستہ بتاتا ہے اور عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور دیا ہے اور جہان میں اندھیرا ہے، مثال کے طور پر اب اگر آپ کے گھر میں پورے گھر میں لائٹ چلی گئی، الیکٹریسٹی چلی گئی، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اگر کینڈل ہے، ٹارچ ہے، تو آپ کینڈل ہے، ٹارچ ہے، آپ کے پاس جو روشنی اویلیبل ہے آپ وہ لے کر کے باقی جہاں پہ اندھیرا پھیلا ہے نا وہاں پہ آپ جا کے اجالا ہی تو کریں گے نا، روشنی پھیلائیں گے نا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے دیکھا اندھیرا ہوا ہے پورے گھر میں اور آپ کینڈل اور ٹارچ لے کے اپنے ایک ہی جگہ آپ بیٹھ گئے، باقی سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ٹکریں کھا رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے نا۔
جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کا نور دیا ہوتا ہے، ایمان کی روشنی دی ہوتی ہے، پھر اس کو علم دیا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسا نہیں کرتا کہ انسان اپنے گھر میں وہ لے کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو جہاں پہ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو پھر ایسی ٹھوکر کھاتا چھوڑ دے۔ پھر وہ اس علم کے نور کو، اس ایمان کے نور کو لے کر لوگوں کے بیچ میں بھی چلتا ہے، اور جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر بھی اس علم اور ایمان کے نور کو پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِالنَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، تو ہم نے بنا دیا اس کے نور کو، لوگوں میں بھی وہ چلتا پھرتا ہے ساتھ اس نور کے۔ تو یہ جو ایسا شخص ہے جس نے نور حاصل کیا ہے، اس کو نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایمان دیا اور پھر روشنی دی، اور کیا یہ شخص جو مردہ ہے اور ہمیشہ مردہ رہنا اس کو پسند ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں نا، تو یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، جس طرح اہل ایمان کے لیے ایمان کو سندر خوبصورت بنا دیا گیا ہے نا، اسی طرح کافروں کے لیے بھی ان کے اعمال بھی کفریہ سزا کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں وہ، اور اپنی بری حرکتوں کو وہ خود اچھا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جتنے بھی کفر کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو اپنے عمل کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم بیٹر کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیں آیت دیکھیں، آیت 123۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے اپرادھیوں کو لگا دیا تاکہ وہ چالے چلے، اور جو چالے وہ چلتے ہیں اپنی ہی جانوں کے لیے چلتے ہیں، اور جبکہ انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کی اس بستی میں سے بڑے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں نا، جو کفر کے سرغنہ ہیں، تو اس کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں بندنے والے اور آپ کی مخالفت اور دشمنی کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح کے مجرموں کی مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انجام کار عافیت کیا ہوا؟ انجام کار کیا ہوا؟ ان کے لیے عافیت اور فتح اور نصرت اور انبیاء ہی کو ہی حاصل ہوتی ہے، جو نیک کار ہوتے ہیں، جو اللہ کا احکامات اور دین کو لے کے چلتے ہیں، یعنی کہ انبیاء اور پھر نیک صالحین، فتح انہی کی ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر جو اکابرہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مین جو بڑے بڑے ہیڈ ہوتے ہیں، وہی لوگوں کو قرآنوں سے، مطلب کہ دین کے راستوں سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ جو معاشرے کے بڑے طبقے والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کی پوزیشنز ہوتی ہے معاشرے میں، تو ہر بستی اور ہر علاقے کے جو دراصل وہ رئیس ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، بہت پوزیشنز والے ہوتے ہیں، مال و دولت والے ہوتے ہیں، لوگوں کو ہدایت پر آنے نہیں دیتے ہیں، اور نہ وہ خود ہی ہدایت قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے عوام کو حق قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ فرعون کے جو سردارانے تھے نا، فرعون کے جو بادشاہ تھا، اس کے سردار بھی تو تھے نا، اس کے قوم کے لوگ میں جو بڑے بڑے سردار تھے نا، انہوں نے بھی نہیں مانا تھا حق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تھے جس وقت، وہاں پہ بھی سرداران قریش بھی تھے، تو وہ بھی ایسے ہی ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے۔ تو جب دیکھیے کوئی لیڈر ہوتا ہے، معاشرے کا بڑا لیڈر ہوتا ہے، جب وہ کوئی اچھی بات مانتا ہے تو باقی سارے بھی فالوورز، اس کے جو سپورٹر ہوتے ہیں، وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بڑا لیڈر کوئی بات کو ریجیکٹ کرتا ہے تو باقی سارے بھی لوگ اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا، چاہے وہ کیوں نہیں حق ہو۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ میں تھے، انہوں نے حق بات پہنچائی تو بڑے بڑے لوگ جو کفار تھے
اور وہ سردار تھے اور پوزیشن والے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. اسی طرح سے ان کے پیچھے پیچھے فالو کرنے والے لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے. آیت 124. اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ویسی ہی چیز ہمیں نہ لا کے دی جائے جیسے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ خوب جانتا ہے جس پر اپنا پیغام بھیجتا ہے. جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو اللہ کے یہاں ذلت ہوگی اور بڑا عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ چالے چلتے ہیں. ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی میں کوئی چیز ہوتی نا تو میں تم سے زیادہ اس کا حقدار ہوں، کیونکہ میری عمر تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. نام غور سے سن لیجئے. ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت کوئی چیز اگر ہوتی ہے، اگر اللہ کی طرف سے نبی کوئی آتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے، تو تم سے زیادہ حقدار میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس نے اس طریقے سے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے، میں مال دولت میں بھی تم سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس کا جواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت اور نبوت دینا تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے اختیار میں. جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نبوت کے لیے سرفراز فرماتا ہے. اسے معلوم ہے کہ رسالت اور نبوت کا حقدار اصل میں ہے کون، اور اس عہدے پر کون سنبھال سکتا ہے اس بڑی سی ذمہ داری کا جو عہدہ ہے نا. اور یہ کہنا کہ رسالت کا حقدار میں ہوں تو اللہ پر اعتراض کرنا ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ نے فلاں شخص کو کیوں رسالت کے لیے چن لیا، فلاں شخص کو کیوں نبی بنا دیا، تو دراصل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے. تو انہیں اللہ کے دراصل کیا ہوگی، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. انسانوں کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں انسان کو راضی رہنا چاہیے نا. کبھی بھی انسان کو ایسا اعتراضات نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو کیوں نبی بنایا، کاش ہم ہوتے ہیں نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا صحابہ وہاں پہ کیوں تھے اس وقت، ہم کیوں نہیں تھے. یہ سب اعتراض ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ہر فیصلے میں انسان کو ہمیشہ راضی اور خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. چلے دیکھیں آیت نمبر 125. تو جس شخص کو اللہ سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی چھوٹا کر دیتا ہے، اور اسلام کے خیال سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. یعنی کہ اسلام کے خیال سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، مانو اس کی روح آسمان پر چڑھ رہی ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گندگی میں ڈالے رکھتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر شرح صدر کی بات کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کا سینہ کھول دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وہ ہدایت کے لیے اس کا سینے کو کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یشرح صدرہ، تو شرح صدر کیا ہے، سینہ کھول دینا ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے کہ یشرح صدرہ سے مراد کی ہے یہ ہے کہ اچھی باتیں سمجھ میں انسان کو آنے لگے، جو بھی اسلام کے احکامات ہیں نا انسان کو اچھے لگنے لگے، اس پر عمل کرنا اس پہ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. شرح صدر کیا ہے، انشراح صدر کیا ہے، اچھی بات کا سمجھ میں آ جانا، اللہ کے احکامات انسان کو سمجھ میں آ جانا اور دل میں اتر جانا، اور اس پر عمل کرنا بھی اس کے لیے بہت آسان ہو جانا. ٹھیک ہے. تو یہ شرح صدر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے نا اس کا شرح صدر کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو وہ بھٹکا بھی دیتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ، جکڑا ہوا. كَأَنَّهُ يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسا کہ جب وہ چڑھتا ہے نا آسمان میں. یعنی کہ جب آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں
اور جب اوپر کی طرف جو ہے نا اسٹیئر سے لیتے ہیں، سیڑھیاں لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پہلا فلور یا دوسرا فلور چڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان جب تیسرا فلور یا فورتھ فلور چڑھتا ہے تو پھر ہفنی شروع ہو جاتی ہے نا، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے نا، سانس سماتی نہیں ہے نا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کے دل اور اس کا سینہ جکڑ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ جب ایسا شخص جو گمراہ کن ہوتا ہے تو جب وہ اسلام کی باتیں سنتا ہے، اسلام کے احکامات سنتا ہے تو اس کا سینہ جکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سانس اس کے جو ہے نا سما نہیں رہی ہوتی، اس کا دل اوبنے لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ اسلام کے احکامات چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا سینے کو جکڑ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اللہ سے دعا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے؟ تو سینے کا تنگ ہونا دراصل کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک درخت ہوتا ہے نا جس کے پاس تو نہ کوئی چرواہا جاتا ہے، نہ کوئی جانور جاتا ہے، نہ کوئی پرندہ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا، کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو درخت تو آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے درخت ہیں، اور اکثریت کے بیچ میں کوئی اگر آپ دیکھیں کہ ایسا درخت کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا ہے، تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ منافق کا دل ہوتا ہے۔ منافق کا دل کیا ہے؟ ایسا دل جس میں کوئی بھی بھلائی نہیں، کوئی بھی بھلائی کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کسی آسمان پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے نا، کسی بلندی کی جگہ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، کسی پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، آکسیجن نہیں ملتی ہے، جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے آکسیجن نہیں ہوتی ہے، دم گھٹ رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح جو مردہ دل والے بھی ہوتے ہیں وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسلام ان کو قبول کرنا دراصل کیا ہوتا ہے؟ ان کا دم گھٹنے لگتا ہے اسلام کو قبول کرنے سے، تو وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔